اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، ذلی جمعیت الحدیث ممبرا کے محترم ذمہ داران اور الرحمہ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے نوجوان ساتھیوں، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ بڑی مبارک مجلس ہے، بڑا مبارک اجلاس ہے کہ جہاں عصر بعد سے اب تک ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے اہل علم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ سیرت رسول کو پڑھنا، سیرت رسول کا پڑھانا، سیرت رسول کا جاننا آج اس لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ اخلاق و کردار کے اعتبار سے دور زوال سے گزر رہے ہیں اور ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں انسانوں کو سیرتوں کی بنیاد پر نہیں، صورتوں کی بنیاد پر ان کی قیمتوں کا تعین کیا جا رہا ہے۔ جبکہ انسان کردار سے انسان بنتا ہے، انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے، انسان کیریکٹر سے انسان بنتا ہے، انسان دل سے انسان بنتا ہے، انسان انسانیت کی وجہ سے انسان بنتا ہے، انسان شرافت کی وجہ سے انسان بنتا ہے، انسان مروت کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ آج کے پیمانے بدل گئے ہیں، انسان کی عظمت کو جانچنے کے پیمانے شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں۔ ایسے میں محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کو جاننا ہم سبھی کے لیے نہیں بلکہ ہم کہیں گے اس کرۂ ارضی پر جینے والے سبھی انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی وہ بے مثال زندگی ہے، وہ بے مثال سیرت ہے کہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھائی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ قسم کھائے کسی انسان کی زندگی کی؟ مخلوق کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں منع ہے، لیکن اللہ جو کہ خالق ہے، اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ دن اور رات کی اس نے قرآن میں قسم کھائی، واللیل والنہار کہہ کر، سورج اور چاند کی اس نے قسم کھائی، والشمس کہہ کر، والقمر کہہ کر۔ جسے رب العزت نے قرآن میں اپنی بے شمار مخلوقات کی قسم کھائی ہے، سیرت محمدی کی عظمت کا یہ پہلو ملاحظہ کرو کہ اللہ نے اپنے آخری کلام قرآن مجید کے اندر حیات محمدی کی اور سیرت محمدی کی قسم کھائی۔ کہاں کھائی ہے؟ سورۃ النحل کے اندر اللہ نے جہاں قوم لوط کی بے راہ روی کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے پیغمبر آپ کی حیات کی قسم، اے محمد آپ کی زندگی کی قسم، إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنے نشے میں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قوم لوط جو کہ ہومو سیکس میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اخلاقی بحران سے دوچار تھی، اللہ رب العالمین نے جب ان کی بے راہ روی کا تذکرہ کیا تو نبی کی حیات کی قسم کھائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی کردار کی وہ پستی جس میں قوم لوط گری ہوئی تھی، جا پڑی تھی، اور ایک انسانی کردار کی وہ بلندی جس میں اے محمد آپ فائز ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی حیات کی قسم، آپ کی عمر کی قسم اور آپ کی زندگی کی قسم، إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے تھے، بہکے جا رہے تھے۔ اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کا یہ پہلو بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں آپ کی آمد سے قبل آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کے چرچے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے قبل دنیا والوں کو آپ کی صفات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرا ایک نبی آنے والا ہے، میرا ایک رسول آنے والا ہے، میرا ایک بندہ آنے والا ہے جس کی عظیم صفات یہ ہوگی
توریت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یرموک کی جنگ میں مجھے توریت کا ایک نسخہ مل گیا، میں نے توریت کے اس نسخے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ توریت میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہمارے نبی کا تذکرہ ڈھونڈنا شروع کیا تو توریت میں مجھے ہمارے نبی کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے توریت میں مجھے یہ آیت ملی جس میں ہمارے نبی کے سلسلے میں پیشن گوئی موجود ہے، جس میں اللہ یہ فرما رہا کہ اے نبی میں آپ کو شاہد بنا کے بھیجنے والا ہوں، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجنے والا ہوں، امی قوم کا محافظ بنا کے بھیجنے والا ہوں، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہوں گے۔ میں نے آپ کا نام متوکل یعنی ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، میرا یہ آنے والا نبی، یہ آخری پیغمبر، یہ درست مزاج نہ ہوگا، سخت زبان کا نہ، زبان کا سخت نہ ہوگا، مزاج کا سخت نہ ہوگا، درست مزاج نہ ہوگا، شور شغب ہنگامہ کرنے والا نہ ہوگا، برائی کا مقابلہ برائی سے کرنے والا نہ ہوگا، عفو درگزر اس کی پہچان ہوگی، وہ معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ اور جب میں اس نبی کو دنیا میں بھیج دوں گا، اس نبی کو دنیا سے اس وقت تک واپس نہیں بلاؤں گا جب تک کہ اس نبی کے ذریعے سے انسانیت پر اور دنیا والوں پر ایسے اتمام حجت نہ کر دوں کہ اندھا بھی دیکھنے نہ لگ جائے، بہرا بھی سننے نہ لگ جائے اور گونگا بھی بولنے نہ لگ جائے، تب تک میں اس نبی کو دنیا سے واپس نہ بلاؤں گا۔ اور جب ان پیشین گوئیوں کے مطابق نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا مشن لے کر آیا آپ؟ جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی وہ آیت اس دنیا میں نبی کے مشن کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے آپ کا مشن کیا تھا؟ یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، وینہاہم عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا، ویحل لہم الطیبات، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے حق میں حلال کرنا، ویحرم علیہم الخبائث، اذن الہی سے خبیث اور بری چیزوں کو حرام کرنا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اور نبی کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ نبی دنیا میں اس لیے آئے انسانیت پر جو بوجھ تھا، انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ حضرات میری جو گفتگو ہے، میرا جو عنوان ہے ابھی آپ نے سنا، ضعیفوں، کمزوروں اور مظلوموں کے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کا ایک مقصد یہ بتایا کہ آپ انسانیت کو مختلف زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون سی زنجیریں؟ یہ کون سی زنجیریں ہیں جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی؟ یہ کون سی زنجیر ہے جس سے رہائی دلانے کے لیے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے؟ یہ کفر و شرک کی زنجیر ہے، یہ غیر اللہ کی غلامی کی زنجیر ہے، یہ جبر و استبداد کی زنجیر ہے، یہ ظلم و استحصال کی زنجیر ہے، یہ طغیان و عدوان کی زنجیر ہے، یہ حق تلفی اور ناانصافی کی زنجیر ہے۔ آپ کی آمد سے قبل دنیا ان ساری زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری ہی زنجیروں سے انسانیت کو رہائی دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے حضرات بعثت محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک صبح امید تھی، ایک صبح امید تھی۔ کس کے لیے؟ آپ کی بعثت صبح امید تھی مظلوموں کے لیے، آپ کی بعثت صبح امید تھی مجبوروں کے لیے، آپ کی بعثت صبح امید تھی کمزوروں کے لیے، آپ کی بعثت صبح امید تھی ضعیفوں کے لیے،
آپ کی بعثت صبح امید تھی ناداروں کے لیے، آپ کی بعثت صبح امید تھی بے کسوں کے لیے، آپ کی بعثت صبح امید تھی تمام ضعفاء کے لیے اور غریبوں کے۔ دور جاہلیت، اسلام سے پہلے کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے جو صورتحال تھی، وہ جبر کا زمانہ تھا، وہ استبداد کا زمانہ تھا، وہ ظلم کا زمانہ تھا، وہ طغیان و عدوان کا زمانہ تھا۔ عرب کی جو صورتحال تھی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ پیارے نبی سے پہلے انسان انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، قبیلہ قبیلے کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں نبی کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت پیدا کی۔ زمانے جاہلیت کے انسان کا اصول، وہ کہتا تھا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہتا تھا کہ کہیں کچھ لفڑا ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ دیکھو کہ اپنا کون ہے۔ اگر اپنا ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو، اپنا بھائی اگر زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ مل کے زیادتی کرو۔ یہ زمانے جاہلیت کا قانون تھا، یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا۔ حق و باطل نہ دیکھا جائے، صحیح اور غلط نہ دیکھا جائے، بس یہ دیکھا جائے کہ اپنا کون ہے اور اپنے کے ساتھ ملنا ہے، اور جو زیادتی وہ کر رہا وہ زیادتی کر رہا۔ اور زمانے جاہلیت کے انسان کو اپنی جہالت پہ بھی اتنا فخر تھا کہ ان کے ایک شاعر نے کہا الا لا يجهلن احد علينا، الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، کہ ہمارے ساتھ کوئی جہالت نہ کرے، کہ ہم اگر جہالت کا جواب جہالت سے دینے پر اتر آئیں گے تو ہماری جہالت کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ان سب مفاہیم کو بدل کے رکھا، انسان کی سوچ کو بدلا، انسان کے ذہن کو بدلا، انسان کی فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ آپ نے جملہ تو وہی باقی رکھا، انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ زمانے جاہلیت میں جو جملہ بولا جاتا تھا، مدد اپنے بھائی کی کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم، جملہ وہی باقی رکھا، مفہوم آپ نے بدل ڈالا۔ جب نبی نے صحابہ کے سامنے جملہ ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا بھائی ظالم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی کیا؟ آپ نے کہا تمہارا بھائی ظالم ہو اس وقت اس کی مدد کرنے کے معنی یہ کہ اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے منع کرو۔ جہالت پر فخر کرنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ دی کہ جہالت فخر کے قابل چیز نہیں، جہالت بس ایک ہی چیز کے قابل ہے کہ اس پر ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، زندگی میں کبھی جاہلوں سے سابقہ پڑھے تو سلام کر کے گزر جائے۔ حضرات، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ضعیفوں کو لگا جیسے ان کا مسیحا آ گیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، کمزوروں کو لگا جیسے ان کا مسیحا آ گیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، مظلوموں کو لگا جیسے ان کا مسیحا آ گیا۔ دنیا نے پہلی مرتبہ اہل اقتدار کی زبانی یہ قانون سنا، القوی فیکم عندی ضعیف حتی آخذ منہ حقہ والضعیف فیکم عندی قوی حتی آخذ له حقہ۔ دنیا نے پہلی مرتبہ اہل اقتدار کی زبانی یہ جملہ سنا کہ لوگوں تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا ہڑپ کیا وہ حق نہ لے، اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اسے اس کا حق نہ دلا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ضعیفوں کمزوروں کو ان کی قیمت کا احساس دلایا۔ تمہارا ضعیف ہونا کوئی جرم نہیں ہے، تم بڑے قیمتی ہو۔ سماج کو آپ نے احساس دلایا کہ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے کمزور نہ سمجھو، کسی کو اس کی ناداری کی وجہ سے کمزور نہ سمجھو، کسی کو اس کی میلے لباس کی وجہ سے کمزور نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی نے سماج کو یہ درس دیا
کہ یہ غریب، یہ مسکین، یہ یتیم، یہ غربا، یہ ضعفا، یہ کمزور لوگ، انہیں خدا را اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے بوجھ نہ سمجھو. یہ تو تمہاری قوت کا راز ہے، راز تمہاری طاقت کا راز ہے، راز. تمہارے درمیان اگر یہ کمزور نہ ہوتے، رحمت الہی کا سایہ کبھی تمہیں نہ ملتا. نبی نے کہا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. اے امیرو یاد رکھو، اے مالدارو یاد رکھو، اے اہل عصر رسوخ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد جو تمہارے شامل حال ہو رہی ہے انہی کمزوروں کی وجہ سے، انہی ضعیفوں کی وجہ سے. بدعائہم وصلاتہم. تم مال و دولت کے پیچھے مگن ہو، یہی ضعیف ہیں جو مساجد میں حاضری دے رہے ہیں، صف اول میں کھڑے ہو رہے. اقبال نے جو کہا نا آج کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب. عمرا نشے دولت میں غافل ہم سے، ملت زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. نبی نے یہی سبق دیا کہ کسی مجبور کو، کسی کمزور کو کمزور نہ سمجھو، کہ تمہاری معاشرے اور سماج کی طاقت کا راز وہی ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اللہ کی تائید تمہارے پاس آتی ہے. حضرات، اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ وہ مساوی سلوک کیا، مساوات کا ایسا ثبوت آپ نے دیا. آپ کے ارد گرد رہنے والے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ سے قصب فیض کرنے والے، جہاں ابو بکر صدیق جیسے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے امیر صحابہ تھے، وہیں آپ کی مجلس میں آپ کی قربت کا فیض پانے والوں میں غلام تھے. بلال رضی اللہ عنہ جیسے، سہیب جیسے رضی اللہ عنہ اجمعین، عمار ابن یاسر جیسے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کو شکایت بھی ہو گئی. مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ کہا نبی سے، اے محمد، آپ ہمیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کی گفتگو سنیں، مگر ہمارے لیے ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، آپ کی مجلس میں ہم جیسے بڑے لوگوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ پہلے ان غریبوں کو، کمزوروں کو ہٹاؤ، دور کرو. یہ بلال، یہ عمار، یہ غریب لوگ، یہ غلام قسم کے لوگ، ان کے رہتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے. پہلے ان غریبوں کو ہٹاؤ، پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. آسمان سے فوراً وحی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیغمبر ہوشیار، ان غریبوں کو، ان ضعیفوں کو جو صبح و شام اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں، ہرگز ان مشرکین کے مطالبے پر، ان کی درخواست پر آپ رد نہ کریں، نہ دھتکاریں. ان سے کہہ دیں کہ آنا ہو تو بغیر شرط کے آئے، بغیر ڈیمانڈ کے آئے. اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا، یہ غریب، یہ میرے اپنے، میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا، میں ان غریبوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. تمہیں آنا ہو تو ان کے رہتے ہوئے آنا پڑے گا، تمہارا کوئی بھی ڈیمانڈ، تمہاری کوئی بھی شرط نامنظور ہے. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں کی اہمیت کا احساس سماج کو اس بئی طور بھی دلایا کہ آپ نے کہا، اپنے رب سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اپنے رب سے جب مناجات کرو، اپنے رب سے جب مانگو، تو رب سے مانگنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور جب تم رب کے سامنے دستے دعا دراز کرو، دستے طلب دراز کرو،
تم مانگنے کی چیزیں کیا کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ اللہ، ایک رات ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کھڑے تھے اور نماز تہجد میں آپ پر غنود کی طاری ہوئی، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، خواب کا دیدار، اور اس طویل خواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں اپنے نبی کو ایک دعا سکھائی۔ دیکھو اس میں مانگنے کے لیے کیا سکھایا، کہا کہ یا محمد قل، اے محمد یہ پڑھیے، یہ دعا کیجئے، اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یہ مانگیے، کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہا اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مناجات میں اللہ رب العالمین سے غریبوں کی محبت مانگ رہے، تو پتہ چلا کہ یہ چیز، یہ قیمتی متاع ہے، یہ بڑی عظیم صفت ہے، یہ اپنے دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے یہ چیز بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی محبت ڈال دے۔ اقبال لکھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں اور آپ اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں، میں اور آپ انسانیت کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا پتہ چلے گا غریبوں کے ساتھ ہمارے سلوک کی بنیاد۔ آپ دیکھنا غریب کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے۔ جس انسان کا سلوک غریب کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ امیروں کے ساتھ فرشتہ بھی کیوں نہ بن جائے، اس کے بااخلاق ہونے کی گواہی نہ دو۔ اچھا انسان وہ، بااخلاق انسان وہ، بڑا انسان وہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو، معاشرے کے امیروں کے ساتھ غریبوں کی عزت کرتا ہو، معاشرے کے امیروں کے ساتھ غریبوں کا احترام کرتا ہو۔ بڑائی کا سچا پیمانہ یہ، اور بڑے وہی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں اور چھوٹوں پر دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ اس کو بڑا نہیں کہتے جو اتنا بڑا ہو جائے کہ چھوٹے اسے نظر ہی نہ آتے ہو، اسے کبھی بڑا کہنا بڑائی کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے معاشرے کے ضعیف و کمزوروں کے ساتھ کیسا تھا؟ وہ جو مشہور واقعہ یاد کیجئے نا، اس واقعے ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے مدینہ کے دیہات کے رہنے والے، حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی ایک تو غریب تھے، دوسرے دیہاتی تھے، اور تیسرے بدشکل تھے۔ دیہاتی، غریب اور بدشکل، بتاؤ کون ایسے انسان کے وزن کو محسوس کر سکتا ہے، محسوس کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو اپنے سے بڑے قریب رکھتے تھے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کو بڑے پیارے تھے، اور یہ بھی اللہ کے نبی سے ویسی محبت کرتے تھے، اور جب بھی اپنے دیہات سے مدینہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیے لا کے دیا کرتے، اور جب وہ بھی رخصت ہوتے اللہ کے نبی بھی انہیں نواز کے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مارکیٹ گئے، دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، یہی حضرت ظاہر مدینے کے مارکیٹ میں بزنس کر رہا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور آپ نے حضرت ظاہر کی آنکھیں بند کر لی، جیسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آپ پیچھے سے تشریف لے گئے اور حضرت ظاہر کی آنکھیں آپ نے بند کر لی۔ پہلے تو حضرت ظاہر نے کہا کہ کون ہے بھائی، لیکن انہیں بہت جلد یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آنکھیں بند کرنے والی شخصیت اور اس قدر اپنائیت کا ثبوت دینے والی شخصیت یہ نبی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے،
حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ میں بنا حرکت کیے ایسے ہی کھڑا رہ گیا، اور اس لیے کھڑا رہ گیا کہ نبی کا سینہ مبارک میری پیٹھ سے لگا ہوا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ نبی سے قربت کی یہ ساعتیں طویل سے طویل تر ہو جائیں، دراز سے دراز تر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں ہی۔ اللہ کے نبی نے عذرائے مذاق مارکیٹ والوں سے پوچھا، اللہ کے بندو، مارکیٹ والوں سے کہا اس بندے کو مجھ سے تم میں سے کون خریدے گا؟ اس بندے کو مجھ سے تم میں سے کون خریدے گا؟ وہ آئے تھے بزنس کرنے کے لیے حضرت ظاہر، اور اللہ کے نبی نے خود ان کو بزنس کا سامان بنا ڈالا مذاق میں۔ آپ نے کہا لوگوں اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کے نزدیک تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظروں میں تم بڑے قیمتی ہو، اللہ کی نظروں میں تم بڑے قیمتی ہو، کیونکہ اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، شکلوں کو نہیں دیکھتا، لباس کو نہیں دیکھتا، دولت کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تو صرف دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ خافضۃ الرافعہ، قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس دن کئی لوگ جنہیں دنیا پلکوں پہ سجا کے رکھتی تھی وہ روز قیامت قدموں تلے رگڑے جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ دنیا والوں کے نزدیک جن کی کوئی قیمت نہ تھی حشر کے میدان میں پلکوں پہ سجائے جائیں گے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت کا وہ دن ہے جہاں لوگوں کا وزن عقیدے کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر۔ حضرات، ضعیفوں اور مظلوموں کا ایک طبقہ جو عہد نبوت میں تھا اور جس طبقے کے ساتھ ہمارے نبی کا سلوک رہتی دنیا تک کے لیے اپنی مثال آپ تھا، وہ غلاموں اور لونڈیوں کا طبقہ۔ آپ جانتے وہ غلامی کا دور تھا، صرف عرب ہی میں نہیں ساری دنیا میں غلامی تھی، انسان مارکیٹ میں خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ انسان بدترین استحصال کر رہا تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور اور مظلوم طبقے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تلقین فرمائی، اندازہ کیجئے گا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نبی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی آخری الفاظ بول رہے ہیں، اور نبی کی زبان پہ جب آخری الفاظ تھے تو ایک طرف آپ کہہ رہے تھے الصلاة الصلاة، تو دوسری طرف کہہ رہے تھے وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، اور کہہ رہے تھے اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ، آخری نبی نے، آخری رسول نے اپنی آخری لمحات میں، اپنی آخری سانسوں میں اس کمزور طبقے کو یاد رکھا اور انہیں وصیت میں جگہ دی۔ یہ صرف صحابہ کو وصیت نہ تھی، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو وصیت تھی کہ ہمیشہ اپنے کمزوروں کا خیال رکھیں۔ ایک صحابی آئے، آگے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے، غلطی کرتا ہے، کتنے مرتبے معاف کروں؟ غلام ہے، غلطی کرتا ہے، کتنے مرتبے معاف کروں؟ پیارے نبی نے کہا دن میں 70 مرتبے معاف کرو، دن میں 70 مرتبے معاف کرو۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم اپنے اپنوں کو معاف کر دیں گے؟ جیسے بھی شیخ اسلم کہہ رہے تھے اپنوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبے معاف کرنے کی تعلیم دے رہے، ہم زندگی میں 70 مرتبے معاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے ہمیں؟ ہمارا کردار کیسا؟ آپ نے کہا اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو جب اس سے غلطی ہو جائے دن میں 70 مرتبے معاف کرو۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبے کی بات ہے، میرے غلام نے کچھ غلطی کی اور میں اسے پیٹ رہا تھا، میرے غلام نے غلطی کی اور میں اسے مار رہا تھا، اور پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود ہوشیار۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو مسعود اس بیچارے غلام کو مار رہے ہو؟ مار رہے ہو؟
پھر اللہ کے نبی نے ایک ایسا جملہ کہا، بھائیو ہم میں سے جو بھی صاحب اختیار ہے، کسی کے پاس بھی کوئی چھوٹا سا عہدہ بھی ہے، آپ کسی کمپنی میں مینیجر ہیں، پرنسپل ہے، استاد ہے، کچھ بھی ہو، آپ کے ماتحت 2 آدمی بھی ہیں، ہر صاحب اختیار کو یہ جملہ بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اس بیچارے غلام کو مار رہے ہو کیا ابو مسعود؟ کہا ابو مسعود یہ نہ بھولو، تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تمہیں اپنے اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کو بھی صاحب اختیار بناتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے۔ ہاں، مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے نا، مرد کو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے، اور مرد کیا کرتا ہے؟ طلاق کو ہمیشہ زندگی بھر ایک دھمکی کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ سالن میں 1 کنکر نمک زیادہ ہو گیا، طلاق کی دھمکی۔ سالن میں 1 کنکر نمک کم ہو گیا، طلاق کی دھمکی۔ بعد اب اختیار دیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اختیار کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو مسعود ہوشیار، تمہیں اپنی اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سہم گئے، اس جملے کو سن کر سہم گئے، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا، کہا اللہ کے نبی گواہ رہیے، گواہ رہیے، آج کے بعد اس کو نہیں ماروں گا، گواہ رہیے کہ آج کے بعد اسے نہیں ماروں گا۔ اتنا کہہ تو دیا، مگر تب بھی اطمینان نہ ہوا، تشفی نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی نہیں، هو للہ حر، جائیے میں اللہ کی خاطر اسے آزاد ہی کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا، لو لم تعتقه لمستك النار، اگر تم نے اسے آزاد نہ کیا ہوتا تو نار جہنم میں کل تمہیں جلنا پڑتا۔ لو لم تعتقه لمستك النار۔ اسی طرح سے حضرات، ضعیفوں اور مظلوموں کا ایک طبقہ جو اس دور میں، دور جاہلیت میں اور بعثت نبوی کے وقت ظلم کی چکی میں بری طرح سے پس رہا تھا، ایک عورت تھی۔ عورت ہونا ایک جرم تھا، عورت ہونا ایک جرم تھا، اور وہ سماج اور سارے حقوق تو چھوڑیے، جینے کا، زندگی کا بنیادی حق بھی عورت کو نہیں دے رہا تھا۔ اس دور کی عورت جینے کے، زندگی کے بنیادی حق سے بھی محروم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے عورت کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا، اسے حقوق عطا کیے، جینے کا حق عطا کیا، زندگی کا حق عطا کیا، حسن سلوک کا حق عطا کیا، میراث میں حق اس کے حقوق متعین کیے۔ ماں ہو تو کتنا پائے گی، بیوی ہو تو کتنا پائے گی، بہن ہو تو کتنا پائے گی، دادی ہو تو کتنا پائے گی، اس کے حقوق نبی نے میراث میں متعین کیے۔ اور عورت کی پرورش پر اتنی فضیلتیں سنائی، اتنی فضیلتیں سنائی کہ عورت جنت کا ٹکٹ بن گئی۔ عورت کو جنت کا ٹکٹ بتایا آپ نے کہ تمہارے گھر اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں جنت کا ایک ٹکٹ عطا کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے یہی بچی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آپ دیکھیے گا کتنا لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ نبی کی بعثت سے پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش اور اپنی بیٹی کی نگہداشت میں ننگوار محسوس کرتا تھا، اور اپنی بچی کو ایک باپ زندہ دفن کرتا تھا۔ اور نبی کی دنیا میں آنے کے بعد جب نبی نے عورت کے رتبے کو بلند کیا، اس کی فضیلتیں بتائی، تو لوگوں کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ صحیح بخاری وغیرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب عمرے سے فارغ ہو کے مدینہ لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کا قافلہ تھا، ایک بچی پیچھے سے ساتھ ساتھ چلنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، امی امی، چچا جان مجھے ساتھ۔ کون تھی یہ؟ حضرت حمزہ کی یتیم بچی تھی جو مکے میں تھی۔ حضرت حمزہ کی یتیم بچی تھی، نبی کے چچا کی بیٹی تھی، مکے میں رہ رہی تھی۔ جب اپنے رخصت ہو رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، یہ بچی پیچھے پیچھے ہولی، اس نے کہا امی امی، چچا جان مجھے لے لو، مجھے لے لو۔
اللہ کے نبی نے اس بچی کو ساتھ لے لیا. مدینہ پہنچنے کے بعد 3 صحابہ آگے بڑھ کر آئے اور تینوں لڑنے لگے, جھگڑنے لگے. کس بات پر؟ کہ اس بچی کی پرورش میں کروں. ایک تھے حضرت جعفر, ایک تھے حضرت علی, ایک تھے حضرت زید بن حارثہ. تینوں کہہ رہے تھے کہ نہیں میں پرورش کروں گا. علی کہہ رہے تھے رضی اللہ میں نے اس بچی کو ایکسپٹ کیا مکے میں پرورش کروں گا. حضرت جعفر کہنے لگے نہیں نہیں اس کی خالہ میری بیوی ہے, میں پرورش کروں گا. زید بن حارثہ کہنے لگے میں پرورش کروں گا. اللہ کے نبی نے تینوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں دیا کہ جعفر تم زیادہ حقدار ہو, اس لیے کہ اس بچی کی خالہ تمہاری بیوی ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام. سوچئے گا ایک وہ سوچ اس نبی کے آنے سے پہلے ایک باپ خود اپنی بچی کو زندہ دفن کرتا تھا, اور ایک یہ تبدیلی کہ لوگ اب دوسروں کی بچیوں کو آگے بڑھ کر پالنے میں منافست کرنے لگے. یہ تبدیلی نبی رحمت کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آئی. اس لیے بھائیو ہمارے نبی وہ تھے, واللہ العظیم ہمارے نبی وہ تھے جو بے زبانوں کی زبان بن کر آئے, جو بے آوازوں کی آواز بن کر آئے. جن کی زبان نہ تھی ہمارے نبی نے انہیں زبان دی, جن کی آواز نہ تھی ہمارے نبی نے ان کی آواز دنیا کو سنائی. آپ بغیچے میں تھے اور ایک اونٹ آ گیا. نبی کو جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. نبی کے سینے میں درد مند دل دھڑکتا تھا, جس کی ایک ایک دھڑکن میں صرف انسانیت کا نہیں سارے مظلوموں کا درد ہوا کرتا تھا. اس بے زبان جانور کی بے زبانی کا شکوہ آپ سمجھ گئے. آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ جاؤ اس اونٹ کے مالک کو ڈھونڈ لاؤ. صحابہ گئے اور ڈھونڈ لایا. ایک انصاری نوجوان تھا. اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹا اور اس کے بعد کہا الا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ, اللہ کے بندے یہ بے زبان جانور ہے, یہ زبان نہیں رکھتا ہے, اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا ہے. عقل اللہ نے تمہیں دی ہے, تمہیں سمجھنا ہے. الا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ, اس بے زبان جانور کے سلسلے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ڈرو ڈرو انہ شکا الی انک تجیعہ وتدیبہ. اس اونٹ نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے مجھ سے شکایت کی, ایک تو تم اسے وقت پہ کھلاتے نہیں ہو, بھوکا رکھتے ہو, اور دوسرے ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو. اللہ اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت ہی کے لیے نہیں ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. اسی لیے آسمان سے یہ ندا دی گئی آپ کو بھیجتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور حضرات آخری بات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں, عدل و انصاف. عدل انصاف. مظلوموں کی ہم نے کہا ہمارے نبی مظلوموں کے پیغمبر تھے, مظلوموں کا سہارا تھا, مظلوموں کے مددگار تھے. کیوں؟ آپ نے دنیا میں آ کر ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیا, عدل کی تعلیم دی, انصاف کا سبق پڑھایا, اور ایسا سبق آپ نے پڑھایا دنیا انسانیت کو رہتی دنیا تک دنیا ان اسباق کو فراموش نہیں کر سکتی. ظلم اور ظالم سے اتنی نفرت آپ نے دلائی. احادیث کی روح سے آپ نے وہ تعلیمات دی اپنی امت کو کہ یاد رکھو ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے, ظالم اللہ کو سخت ناپسند ہے. ظلم نہ کرو, کسی پہ ظلم نہ کرو. اور آپ کی تعلیم یہ ہے اگر کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم پہ ظلم کر دے, اللہ کے پاس یاد رکھنا دعا کی قبولیت کا قانون الگ ہے, بد دعا کی قبولیت کا قانون الگ ہے. دعا صرف مومن و موحد کی قبول ہوگی, بد دعا کافر و مشرک کی بھی قبول ہوگی. کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر و مشرک پہ ظلم کر دے اور اس کافر کی آہ نکل جائے تو بد دعا اس کی بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے قرآن دشمن کے ساتھ بھی انصاف کی تعلیم دیتا ہے, دشمن کے ساتھ بھی انصاف. قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. لوگوں ہوشیار, کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ آمادہ نہ کرے. اعدلوا,
دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ عہد نبوت میں یہ ہوا، ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران یہودی نے قسم کھاتے ہوئے کہا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو چن کر برگزیدہ بنایا۔ کس نے؟ یہودی نے قسم کھائی، والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو برگزیدہ بنایا، برگزیدہ تمام جہاں والوں میں چن کر برگزیدہ بنایا۔ جیسے ہی اس یہودی نے قسم کھائی، صحابی کو غصہ آیا اور صحابی نے اسے تمانچہ رسید، صحابی نے اسے تمانچہ رسید کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے صحابی کا تمانچہ کھانے کے بعد وہ یہودی سیدھے کہاں گئے؟ وہ سیدھے نبی کی خدمت میں۔ اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف ہوتا ہے، محمد چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ثبوت دے کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا، یہودی شکایت لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ آپ نے صحابی کو غلط ٹھہرایا کیونکہ اس یہودی نے جو قسم کھائی تھی اس میں کوئی غلطی نہ تھی۔ والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، سچ ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے منتخب بندے تھے، منتخب پیغمبر تھے، اس کے قسم میں کوئی غلطی نہ تھی۔ اس وقت آپ نے کہا لوگوں مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو، کیونکہ کل حشر کے میدان میں سب سے پہلے جب قبر سے میں نکلوں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک پاؤں کو پکڑے کھڑے ہیں۔ نہیں معلوم مجھے کہ کیا وہ اس دن وہ بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا پھر دنیا میں جو طور کی بے ہوشی ہوئی تھی اس کے عوض روز قیامت کی بے ہوشی سے بچا لیے جائیں گے، مجھے نہیں معلوم، اس لیے مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو۔ یہ انصاف، یہ عدل ہے جس کی گواہی بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی دی، دشمنوں نے بھی دی، اور عہد نبوت میں خیبر کے موقع پر خیبر کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے انصاف کو دیکھ کے کہا تھا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، بِهَذَا الْعَدْلِ، تم جیسے انصاف پسند لوگوں کا وجود ہے اور تم جیسے انصاف پسند لوگوں کا انصاف ہے جس کے سبب یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہودی گواہی دے رہا ہے۔ کس کے حق میں تب گواہی دے رہا ہے؟ مسلمانوں اور صحابہ کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ حضرات، سیرت محمدی اور سیرت نبوی ہم سب کو یہ پیغام دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار، آپ کے یہ اخلاق ہم اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کریں۔ نبی سے محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں، نبی کی زندگی از اول تا آخر اخلاق ہی اخلاق، کردار ہی کردار اور خدمت ہی خدمت ہے۔ ہم جہاں رہے نبی کے سچی امتی اگر بننا چاہتے ہیں، سراپا اخلاق، سراپا کردار اور سراپا خدمت بننا چاہیے، خصوصاً وہاں جہاں ہم غیر مسلم سماج کے درمیان رہتے ہیں۔ نبوی اخلاق کا عکس انہیں ہماری سیرتوں میں، ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ زبانی طور پہ ہم دنیا کو بتائیں ہمارے نبی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے نبی ایسے تھے، یہ صرف تمہاری زبانوں سے سننے کو مل رہا ہے، تمہارے اخلاق و کردار میں ہمیں کبھی دکھتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں اپنانے اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق، یہ جذبہ خدمت، یہ جذبہ انسانیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔